السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کا پی ٹی وی کے اوپر ایک تعارفی شاعرانہ کلام نشر ہوا چاہتا ہے، جس کی اسکرپٹ میں نے آپ سے شیئر کی تھی۔ اب پھر ہم لگے مرزا صاحب کے پیچھے کہ مرزا صاحب ایک انٹرویو دے دیں پلیز۔ آپ بدنام زمانہ، بہت ہی چھچورے قسم کے نیچ گرے ہوئے آدمی ہیں، ایسے آدمی کا انٹرویو ہم زمانے تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ سب کو عبرت حاصل ہو۔ لیکن مرزا صاحب تو آپ کو پتہ ہے غرور و تکبر کے گھوڑے سے نیچے نہیں اترتے۔ کہنے لگے مجھے بتاؤ تمہارے کتنے سبسکرائبر ہیں؟ میں نے کہا حضرت ابھی تو 1 لاکھ ہیں۔ کہتے ہیں پھر ویڈیو والا انٹرویو نہیں دوں گا، 1 ملین سے زیادہ ہوتے تو ویڈیو والا انٹرویو دیتا۔ تم آؤ بیٹھو، چھوٹا سا انٹرویو دوں گا، لکھو پڑھو، پھر جا کے اپنے چینل پر نشر کر دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو نشر کروں گا تاکہ آپ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی کے طور پر منظر عام پر آئیں اور لوگ عبرت حاصل کریں۔ میں کہا سر آپ سے، کہتے جلدی کرو۔ میں کہا جی ابھی سناتا ہوں، ابھی پوچھتا ہوں، آپ جواب دیجئے۔ کہنے لگے کہ بھئی مرزا صاحب پہلا سوال، آپ نے مفتی طارق مسعود جو اتنی دور سے آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے ان سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ کہتا اس نے 22 گھنٹے کا کہا تھا، 22 گھنٹے کا سفر پلین پر ہوتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے مرزا صاحب، پلین سے آئیں کہ ٹرین سے آئیں کہ بس سے آئیں کہ گاڑی سے آئیں، مقصد تھا مل کر بیٹھنا اور بات کرنا، تو اس میں کیا پرابلم تھا؟ تو کہنے لگے دیکھو 48 گھنٹے کا اس نے الٹیمیٹم دیا، اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں۔ میں کہا مرزا صاحب آپ کوئی الاسکا میں تھوڑی رہتے ہیں کہ 6 مہینے رات ہو اور 6 مہینے دن ہو، صبح کے سورج جب باہر آیا تب آپ رابطہ کر لیتے۔ کہنے لگے نہیں، میں پولیس کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ میں کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں عین موقع پہ پولیس مجھے یاد آئی تو میں نے پولیس کی آڑ لے لی، یہاں تک کہ مفتی صاحب شہر سے چلے گئے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں اب باہر آ سکتا ہوں، وہ کراچی سے واپس نہیں آئیں گے، تو میں سامنے آ گیا۔ میں کہا مرزا صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ میں دیکھ لوں گا، وہ آ جائیں، میں خرچہ دوں گا، میں یہ کروں گا، لیکن آپ تو بھاگ گئے۔ تو بس یہ کہنا تھا کہ مرزا صاحب اٹھے اور مرزا صاحب بھاگ گئے۔ مرزا صاحب دراصل اب بھگوڑے ہو گئے ہیں، وہ صرف چلاتے ہیں، شور کرتے ہیں، صرف انہی جگہوں پر جہاں پر سننے والے داد دیتے ہیں، جہاں سننے والے سوال کرنے لگتے ہیں مرزا صاحب بھاگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال مرزا صاحب تو بھاگ گئے، لیکن جو ہماری ان کے درمیان جو چھوٹی موٹی بات ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک سوال ہمارے چینل پر آ کر بار بار کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کے پاس بہت معلومات ہے، تو بھائی لائبریری کے پاس بھی بہت معلومات ہوتی ہے، تو پھر لائبریری کے پاس بھی جا کے بیٹھ جایا کرو، اور لائبریرین کے پاس تو کتابوں کی بہت معلومات ہوتی ہے، کل لائبریرین کے پاس بھی جا کے بیٹھ جانا۔ یہ کیا جہالت والی بات ہے کہ بہت معلومات ہے؟ ارے گدھوں، بے وقوفوں، علماء کی قدر کو جانو کہ علماء اس بڑے ذخیرے میں سے جسے تم معلومات کہتے ہو، موتی چن چن کر اپنی ذہانت سے، اپنی دانش مندی سے انہیں نکھار کر علم کی صورت میں نمایاں کر کے تمہارے سامنے لا کے رکھتے ہیں، اور ان بے قدروں جاہلوں جن کو تم معلومات کہتے ہو، جنہیں عربی بھی ڈھنگ سے پڑھنی نہیں آتی، نہ صرف جانتے ہیں، نہ نحو جانتے ہیں، نہ ادب جانتے ہیں، نہ علم کے پاس سے کبھی گزرے ہیں، اپنے ترجموں کے مطالعے پر تمہیں آ کے باتیں سناتے ہیں، اور وہ بھی غلط۔ ان کے پیچھے لگے ہو، گمراہ ہوگے۔ اب بھی وقت ہے کہ پلٹ آؤ ہدایت کی طرف، صحیح راستے کی طرف۔ لیکن بہرحال مرزا صاحب کے جو چاہنے والے ہیں انہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ مرزا صاحب کے علم کا کیا حال ہے، وہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میں تو اکثر یہی کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، ایک بہت بڑے دودھ کے برتن میں اگر 2-3 قطرے نجاست ڈال دو تو
تو آپ نہیں پئیں گے. یہاں مرزا صاحب تو نجاست کا بڑا پیالہ لیے پھر رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے، اور آپ مزے لے لے کے پی رہے ہو. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. ایک آخری بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے غیر حاضر رہا ایک دن تک، مرزا صاحب کے پیچھے بھاگ رہا تھا بھائی. تو پھر مجھے یاد آیا کہ تھوڑے عرصے سے پاکستان میں ایک بہت مشہور جملہ چل رہا ہے، مجھے کیوں نکالا. جانتے ہیں نا آپ لوگ، مجھے کیوں نکالا. اب وہ پرانا ہو گیا ہے. اب مرزا صاحب نے ایک نیا سلوگن انٹروڈیوس کیا ہے، اور میرے خیال سے اب اس سلوگن کو عام کرنے چاہیے. تم کیوں آ گئے؟ تم کیوں آ گئے؟ میں نے تو بس ایسی دعوت دے دی تھی، پر تم آ گئے. تم کیوں آ گئے؟ تو آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں نیا سلوگن، تم کیوں آ گئے. اور مجھے نکالا، کیوں نکالا، اس کو باہر کرتے ہیں. مرزا صاحب کا دور چل رہا ہے، بدنام زمانہ ہیں، اور ہر طرف سے انہیں پھٹکاریں ہی پڑ رہی ہیں، لعنتیں پڑ رہی ہیں، اور صحابہ کرام کی گستاخیوں میں اب بھی لگے ہوئے ہیں. دیکھیں، اگر کوئی زور سے، جذبات سے جھوٹ بولے، غلط بات کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی. لیکن ہمارے ہاں لوگ جذباتی ہیں، انہیں دو چار کتابیں دکھا دو اور اس کے اندر جو ہے کچھ بھی بتا دو، اور وہ پھر چلنے پڑتے ہیں. نہ انہوں نے خود کبھی وہ کتابیں کھول کے پڑھی ہیں. میں نے ان کے ماننے والوں سے بہت دفعہ پوچھا ہے، اللہ کے بندو، یہ تم بخاری کے نمبر کاپی پیسٹ کر کے مجھے دیتے ہو، کبھی زندگی میں کسی شرح بخاری کو پڑھا ہے؟ کیسے پڑھیں گے جب ایک جاہل نے انہیں علماء سے ہی متنفر کر دیا ہے؟ تو اچھا، خود اسی منبع علم سے پڑھ کے انہیں گمراہ کرتا ہے، اس میں سے وہ چیزیں حذف کر دیتا ہے جو اس کی عقل میں نہیں آتی، وہ چیزیں انہیں بتاتا ہے جو فتنہ و فساد میں آتی ہیں. تو بہرحال مرزا صاحب کی نے جب کہا کہ بڑے چینل سے ہماری دعوت کو فائدہ ہوگا، تو میں کہوں گا کہ مرزا صاحب آپ کی فے والی دعوت کو، تو وہ بڑے بفر کے کہے کہ بھائی فے والی دعوت سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میں کہا آپ کے گندے دماغ میں کچھ عجیب سی باتیں چل رہی ہوں گی. میں وضاحت کر دیتا ہوں، فے سے مراد یا فتنہ و فساد کی دعوت ہے جو آپ ہر جگہ دیتے پھرتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرزا کے فتنے سے بچائے. 100 سال پہلے ایک اور مرزا کا فتنہ آیا تھا، اب 100 سال کے بعد ایک اور مرزا کا فتنہ آیا ہے. اس کے بھی اندھے بھکت تھے، اس کے بھی اندھے بھکت ہیں، کہ سب کچھ صاف نظر آنے کے باوجود اسی کے پیچھے وہ ایک لائٹ والی ٹرک ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور اس فتنے سے بچائے، ان کی آنکھیں کھولے کہ ان اندھے بھگتوں کو ابھی بھی نظر نہیں آ رہا کہ کس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. یا تو یہ واقعتاً وہ لوگ ہیں جن کا ویسی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تھے ہی دین سے متنفر، یہ تھے ہی دین والوں سے متنفر، تو انہیں ایک نفرت کی آگ لگانے والا مل گیا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑے ہیں. یا پھر یہ وہ لوگ ہیں جو واقعتاً رافضی ہیں، قادیانی ہیں، جسے ویسی بھی انہیں دین اسلام سے کوئی لینا دینا تو ہے نہیں، وہ تو رہتے ہی نفرت کے بڑے بڑے دیگوں میں ہیں، تو وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہی اس کو چابی بھرتے رہتے ہیں اور یہ پھدکتا رہتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. یہ ایک انٹرویو جو مرزا صاحب آپ کو پتہ ہے کتنے مصروف آدمی ہیں، کہ فارغ آدمی ہیں، صرف سنڈے کو ملتے ہیں، اسے ہر دن کہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک چھوٹے سے جم غفیل میں بہت خوش نظر آتے ہیں. بہرحال جب بلایا جاتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں. بھگوڑے مرزا کا میں نے آپ کو ایک سلوگن دیا، تم کیوں آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم کیوں آ گئے؟